السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ موبائل یا کیمرے سے لی گئی تصویر کا کیا حکم ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم آئینے یا پانی کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے اور بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح موبائل وغیرہ سے لی گئی تصویر بھی اسی حکم میں شامل ہے جو بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے، تو اس حدیث کی بھی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ لوگ اس کو بھی تصویر کے جواز میں پیش کرتے ہیں۔ تو ان سوالوں کا تفصیلاً جواب دیا جائے کہ کون کون سی تصویریں حلال ہیں اور کون سی تصاویر حرام ہیں۔ تصویر بنانا اور بنوانا یہ دونوں ناجائز عمل ہیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، چاہے وہ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا موبائل، ڈیجیٹل کیمرہ یا کسی اور چیز سے، یہ سب تصویریں ناجائز ہیں۔ ہاں، مجبوری کے تحت تصویر بنوانا جائز ہے، جیسے پاسپورٹ، شناختی کارڈ وغیرہ، اور اسی طرح لائسنس کے حصول وغیرہ کے لیے، کیونکہ ان کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے محض شوقیہ تصویریں بنانا اور پھر خود سے یہ تفریق کر کے کہ موبائل والی تصاویر حلال ہیں، اور لوگوں کا یہ طرز عمل کہ موبائل والی تصویریں جو ہیں وہ حلال ہیں اور دوسری جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، تو لوگوں کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ موبائل وغیرہ سے لی گئی پکچرز بعض علماء کے نزدیک جواز پر مبنی ہیں، لیکن جائز قرار دینے والے علماء بھی محض ضرورت اور مجبوری کے وقت ہی اسے جائز قرار دیتے ہیں، نہ کہ شوقیہ تصاویر بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی موبائل یا کیمرے سے لی گئی تصاویر کی کئی ایک قباحتیں ہیں کہ تصویریں بنا کر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، اور ہر طرف تصویروں کا فتنہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے، جو کہ اسلام کی نظر میں درست عمل نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں ہمیں وہ حدیث مبارکہ بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے جس گھر میں تصویر اور کتا ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ اس لیے ہمیں ان فضول کاموں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک لوگوں کی یہ بات ہے کہ موبائل سے لی گئی تصویر کا حکم بھی وہی ہے جو آئینے یا پانی کے عکس کا ہے، تو لوگوں کی یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ آئینے یا پانی کے سامنے اپنی تصویر یا عکس کا نظر آنا فطری چیز ہے، اور جو ہی انسان ان سے الگ ہوتا ہے، یعنی آئینے یا پانی سے الگ ہوتا ہے، تو وہ عکس ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو کوئی کیپچر یا سیو نہیں کر سکتا۔ لیکن موبائل سے لی گئی تصاویر کو سیو کر کے ان کی ہارڈ کاپیز یعنی کاغذ پر تصاویر بنائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح لوگ ان موبائلوں سے تصاویر کھینچ کر موبائل بیک کور، لیپ ٹاپ بیک کور، اسی طرح مگ وغیرہ کے اوپر جو ہیں وہ پرنٹ کرواتے ہیں، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں تصاویر جس گھر میں بھی جائیں گی تو وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ لہٰذا آئینے یا پانی کے عکس سے موبائل کی تصاویر کو ثابت کر کے فتنے کے دروازے نہ کھولے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر سیدنا جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانے کے لیے لائے، تو وہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں یہ روایت ہے، اور اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ ہیں۔ اور اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 3880 میں یہ روایت موجود ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ جبریل امین
ایک سبز ریشم کے ٹکڑے پر ان کی تصویر کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ تو لہٰذا یہ حدیث ایک شرعی معاملہ ہے، اس کو حجت بنا کر تصویر کو جائز قرار دینا اور مسلم معاشرے میں تصاویر کو فروغ دینا یہ غلط ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔